بد زبانی سے اجتناب۔ سیدنا یوسف بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حق میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی زبان سے خیر کے سوا کچھ اور نہ نکلے، کیونکہ ایمان یہ بتاتا ہے کہ جیسا کوئی کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر کوئی دوسرا تمہیں برا کہے تو تم اپنی زبان سے اس کو برا نہ کہو بلکہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اگر آج نہیں تو کل اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی جو جہنم ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھنا۔ اس پر انہوں نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا ہم سے زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی سوال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس زبان کی کارگزاریاں تو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر مگر جامع نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایسی بات زبان سے نکالنا جس سے دوسرے دن معافی مانگنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ناشائستہ اور نازیبا بات کہنے کے بعد خود ایک شریف اور مہذب انسان دل میں پچھتاتا ہے، پھر اپنی شرافت کی وجہ سے مخاطب سے اس کی معافی مانگتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے اور بد زبانی سے پوری طرح اجتناب کیا جائے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مسلمان نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے اور نہ فحش کلامی یعنی بیہودہ گوئی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں مسلمان کی شان اور اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اچھی بات کی فوائد و ثمرات اور بد گوئی کے نقصانات کی طرف بڑے جامع انداز میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات زبان سے نکالیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان آپس میں لڑوا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دلوایا، اس سے اس عمل یعنی خوش کلامی کی اہمیت اور اس کا بلند مرتبہ معلوم ہوا۔ پھر خوش کلامی کے فوائد و ثمرات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے آپس میں میل ملاپ، محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور بد زبانی اور بد گوئی کے برے نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس سے آپس میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور شیطان اسی گھات میں رہتا ہے کہ بد زبانی کے ذریعے سے لوگوں میں غصہ، نفرت، حسد اور نفاق کے بیج بو دے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالیں، اچھے انداز اور لہجے میں کہیں اور نرمی سے کہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں بد زبانی سے بچنے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح کسی حاجت مند کو صدقہ دے کر اس کی حاجت روائی کی جاتی ہے جس سے اس کے زخم مندمل اور دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح بد زبانی سے اجتناب کر کے کسی سے نرم لہجے میں خوش کلامی سے بات کر لی جائے تو اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے صدقہ کرنے کا، کیونکہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے۔
بد زبانی صرف یہ نہیں کہ کسی کو برا بھلا کہہ دیا یا اس کو گالی دے دی یا برے القابات سے اس کو پکار لیا، بلکہ بد زبانی کی بہت سی صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں پر قرآن کریم اور نبی کرام نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں، ان پر عمل کرنے سے انسان بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔